الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آج رمضان مبارک کا آخری دن ہے اور جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع کا مطلب رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی پیکج ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، اور دوسرے 10 دن بخشش کے 10 دن ہیں، اور تیسرا عشرہ، تیسرے جو 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے چھٹکارے کے 10 دن ہیں. حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ کی ہمارے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے معاف فرما دیا اور پھر جہنم سے بھی آزاد فرما دیا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں من یعمل سوءا، کہ جس آدمی سے گناہ ہو جائے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے دل میں ندامت آئی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، تو اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے معافی مانگ لی. یا اللہ، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں یجد اللہ غفورا، کہ وہ اللہ کو
غفور پائے گا، معاف کرنے والا پائے گا، کہ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اور رحیمہ، اللہ کو رحیم بھی پائے گا، کہ اگر بعد میں گناہ ہو جاتا ہے، مستقبل میں اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جائے، پھر بھی وہ اللہ کو رحیم پائے گا، رحمت والا پائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے، میں لفظ بول رہا ہوں گناہ ہو جائے، میں نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کرے، انسان سے گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں دونوں مادے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، خیر کا بھی مادہ ہے، شر کا بھی مادہ ہے۔ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، ان میں صرف ایک مادہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے کہ یہ کرنا ہے، بس وہ صرف اسی میں لگے رہیں گے ساری زندگی۔ اگر ان کو حکم ہے کہ سجدے میں پڑے رہو، سجدے میں پڑے رہیں گے، اگر ان کو حکم ہے کہ رکوع میں رہو، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رکوع میں ہی رہیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ ذرہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دے دے۔ تو یہ انسان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کیسے مجھے خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم نے کیا کہا تھا؟ تم یہ کہا تھا کہ یہ فتنہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اب دیکھو کہ میرا بندہ کیسے مجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے جب اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے اور رحمت والا معاملہ بھی فرمائیں گے۔ اور عجیب بات کہ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ یا اللہ پھر میں خطا کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ کوئی تانا بھی نہیں دے گا جیسا کہ دنیا دار تانے دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تانا بھی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اور خوشی ہوگی۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں کہتا ہے یا رب، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو اس کے دل میں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی معاف کرنے والا رب ہے، میرا کوئی مالک ہے۔ ابھی اس نے اگلے لفظ نہیں زبان سے استعمال کیے کہ مجھے معاف فرما دے، یہ الفاظ کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ تو اللہ نے ہی ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا، اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ آج کل آپ نعتیں بھی سنتے ہیں، صبح سحری کے وقت مساجد سے وہ نعتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ دل زخم زخم ہے، پارا پارا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا روزے رکھو، ہم سربا سجود ہوئے، اپنے سر کو جھکا دیا، روزے رکھتے رہے۔ اب اللہ کا حکم ہے افطار کرو، اب ہم اس حکم کو مانیں گے، افطار کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، روزے چھوڑ دیں گے۔ اب حکم کیا ہے اللہ کا؟ خوشی مناؤ عید کی شکل میں، میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں ایک فریضہ دیا تھا، تم نے اس کو پورا کیا، اب میری بارگاہ میں میرے سامنے میرا شکر ادا کرو۔ اور وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ رو رہے ہیں یہ ہے وہ، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو
مانا اور اس پر عمل کیا، اس کو پورا کیا۔ ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، حدیث میں آتا ہے لو بالغت ذنوبک عنان السماء، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اللہ کے وہ الفاظ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے نبی کی زبان پر وہ صادر ہوتے ہیں، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لیں، حالانکہ کتنی زیادہ بلندی پر کتنا زیادہ فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو لیں اور پھر اس کے بعد تو مجھ سے آ کر معافی مانگ لے، مجھے ذرہ بھی پرواہ نہیں، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحیم، اللہ کی ذات غفور اور رحیم رحمان۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے گناہ کی معافی اور ایک ہے گناہ کی تلافی۔ گناہ کی معافی اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر بندے کے 3 رجسٹر ہیں، میدان محشر میں 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک ایسا رجسٹر ہوگا اس میں وہ اعمال لکھے ہوئے ہوں گے کہ ذرہ بھی ان کے بارے میں معافی نہیں۔ وہ کون سے اعمال ہوں گے؟ کفر ہے، شرک ہے، ایسے جو اعمال ہیں یہ بالکل معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کے بارے میں، کفار کے بارے میں، مشرک کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں رہیں گے۔ اور دوسرا رجسٹر، اس میں وہ اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ کون سے اعمال؟ جو اللہ کے حقوق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو حقوق ہوں گے، وہ اعمال، وہ حقوق اس میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی مرضی معاف فرما دے، اللہ کی مرضی بدلہ لے۔ اور تیسرا جو رجسٹر جو ہوگا وہ اعمال اس میں لکھے ہوئے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ ہوگا کہ جب تک ان کا بدلہ نہیں دلوایا جائے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور وہ اعمال حقوق العباد ہوں گے۔ اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ کے آگے معافی مانگ لینے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ان کی تلافی نہیں ہوتی۔ ان کی تلافی اس وقت ہوگی جب ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے، یا تو وہ اگلا آدمی معاف کر دیں، الگ بات، یا یہ کہ اس کے قرضہ کو ہم ادا جب تک نہیں کریں گے معاف نہیں ہوں گے۔ بدلہ دلوایا جائے گا میدان محشر میں، اور وہاں پر بدلہ کیسے ہوگا؟ وہاں پر بدلہ ان پیسوں کے ساتھ، دراہم دنانیر کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کرنسی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر بدلہ نیک اعمال، نیکیوں کے ساتھ دلوایا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شقی اور محروم نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شقی اور محروم نہ بنائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم شقی اور محروم کیسے ہوں گے، بدبخت کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں تو بہت ہوں گی لیکن لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا پلاٹ چھینا ہوگا، قبضہ کیا ہوگا، اور یہ لوگوں کے متعلق جو حقوق ہوں گے یہ ملاوٹ کی ہوگی۔ ہر وہ جیسے بھی ملاوٹ ہو، ہم خود سمجھ سکتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کی ہوگی، دودھ ہے یا اور پروڈکٹ جو چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں ملاوٹ کی ہوگی، دھوکہ دیا ہوگا، کمی زیادتی کی ہوگی، کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ حقوق العباد ہیں۔ تو آپ فرما رہے کہ اگر ایسے جو حقوق ہوں گے تو ایسا آدمی بے شک اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، لیکن حقوق العباد میں وہ مارا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شقی اور محروم نہ بنائے۔ تو اس طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، کسی کا حق، ماں بہن بھائی بہنوں کا، ان کا حق تو نہیں ہم نے کھایا ہوا۔ میراث ہوتی ہے، عموماً بھائی جو ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو حق نہیں دیتے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادیاں کی تھی، جہیز دیا تھا، بس وہی کافی ہے،
اب تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ جہیز یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، ہاں میراث وراثت جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے، جب تک یہ ہم نہیں دیں گے تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور آج کل کوئی بھی پیسے کے معاملے میں کوئی بھی معاف نہیں کرتا، اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا، ایک بالشت برابر بھی اگر کسی نے کسی کی زمین ماری ہوگی، اس پر قبضہ کیا ہوگا، 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور یہ حقوق العباد کا ہم خیال کریں۔ تو بہرحال میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور بھی پائے گا، معاف کرنے والا بھی پائے گا، اور رحیم آئندہ کے اعتبار سے رحمت والا بھی پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار معاف کرتے رہیں گے جب بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر بت پرستی باز آ، ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمیں پیغام میسج ہے کہ اے میرے بندے واپس آ جا، واپس آ جا۔ رمضان کے شروع میں ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے باغی الخیر، خیر کو چاہنے والے، خیر کے پیچھے لگنے والے، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اور وہ یا باغی الشر، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رک جا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ کہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے واپس آ جا، جس حال میں بھی تو ہے واپس آ جا۔ کافر ہے پھر بھی مجھ سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بتوں کی پوجا کرتا ہے، آنکھ کی پوجا کرتا ہے، پھر بھی تو میرے پاس واپس آ جا، جس حال میں بھی تو ہے میرے پاس واپس آ جا۔ اور یہ میری درگاہ، میری بارگاہ، میرا دربار وہ ہے کہ جس میں نا امیدی کا نام و نشان بھی نہیں۔ ایک بار توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، 100 بار اگر تو نے توبہ کی، 100 بار ٹوٹ گئی، پھر بھی میرے پاس واپس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے رمضان کے جمعے، بلکہ سارے جمعے وہ فرض ہونے میں برابر ہیں، اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ ہاں رمضان کے جمعے جو ہیں وہ چونکہ اس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، اور رمضان سید الشہور، مہینوں کا سردار ہے رمضان کا مہینہ، اور یہ جمعہ سید الایام، دنوں کا سردار ہے۔ تو ایک تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر اس اعتبار سے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ آئندہ اگلے رمضان تک ایسا جمعہ نہیں آئے گا، یعنی رمضان کا جمعہ نہیں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے تھوڑی سی اس کی فضیلت وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، ناشکری نہ کریں۔ ہم نے جو اعمال کیے، جو نیکیاں کی، روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، صدقہ خیرات کیے، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا۔ وہ کیسے ہوں گے؟ ناشکری کے ساتھ، کہ یا اللہ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ناشکری ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے گھر میں آنے کی، اپنے سامنے اپنا مقدس حصہ جو ہے پیشانی کا وہ ٹیکنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ وہ ایک جا رہے تھے، ایک مالک تھا، پرانے زمانوں میں جب ایسے مساجد نہیں ہوا کرتی تھیں، ایسے آبادیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، دور دور مسجدیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بادشاہ مالک تھا اور ایک اس کا وہ غلام نوکر ملازم تھا۔ جا رہے تھے، مسجد راستے میں آئی تو اس کے ملازم نے یہ کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں 2 نفل پڑھ لوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے۔ مسجد میں گیا، بڑی دیر لگا دی، وہ آوازیں لگاتا رہا، بھائی باہر آ جاؤ، کافی دیر ہو گئی آپ کو۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ وہ حیران کہ اندر تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کون نہیں اس کو باہر آنے دیتا؟ بھائی تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا؟ تو
تو اس نے اندر سے آواز دی کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس لیے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، کیسے ہمارے اندر خوشیاں تھیں، ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ روزے آ رہے ہیں، روزے رکھیں گے اور اللہ کو منائیں گے، رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے، انتظار کر رہے تھے۔ اور ہم مساجد بھی اللہ کا شکر ہماری بھری ہوئی تھی، نمازوں کے اوقات میں، نماز تراویح میں مسجد ہماری آباد تھی، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، نماز تراویح بھی ہم پڑھ رہے تھے، ذکر اذکار بھی ہو رہا تھا، اور امانت کی بھی حفاظت کچھ درجے میں ہو رہی تھی، ملاوٹ میں بھی کچھ کمی تھی، خیانت میں بھی کچھ کمی تھی۔ مطلب زیادہ تر ہم اللہ کی طرح متوجہ تھے۔ اب جیسے یہ رمضان کا مہینہ ختم، عید کا، شوال کا چاند نظر آیا تو اس کے ساتھ ہماری نمازیں بھی ختم۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں رمضان گیا، رحمان تو نہیں گیا نا، رحمان تو ہر وقت ہر لمحہ موجود ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت موجود ہے، تو اس لیے نمازیں نہ چھوڑیں۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ حکم دیا نماز کا، ان الفاظ کے ساتھ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، 9 مرتبہ اور 10 مرتبہ یوں فرمایا اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یہ عورتوں کو حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کا حکم، یعنی ان الفاظ سے ہٹ کر نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کتنی زیادہ یہ نماز، یہ اس کی نماز کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تھے، جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے، آ کر سلام کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں کسی کو سلام نہیں کرتا سوائے آپ کے، اور دوسرا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں، میرے ساتھ موت کا فرشتہ ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کے علاوہ اور کسی ایک بھی ہستی کو اس طرح اختیار نہیں دیا گیا، آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا میرے اللہ کے پاس جاؤ، پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ کیسا شفیق نبی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک وہ امت تھی کہ ایک مچھلی کھانے کی وجہ سے روکا گیا تھا ان کو شکار کرنے سے، مچھلی کھانے کی وجہ سے بندر بن گئے تھے، لیکن آج ہمارے جو اعمال ہیں، اس امت کے جو اعمال ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، جگہ جگہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، امانت میں خیانت ہے، وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ظلم و ستم پوری دنیا میں دیکھ لیں، جنگی حالات بنے ہوئے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے اور حقوق کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری یہ صورتیں مسح نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ پیچھے میرے نبی کی دعا کا اثر ہے، ان کی برکت ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی تھی تو فرمایا کہ میرے رب سے پوچھو کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ گئے، واپس آئے، پیغام دیا کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کیا جائے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں ہم نمازیں پڑھیں گے پیارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا بلال اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ جب اذان ہوتی تھی تو اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسا کہ کسی کو آپ پہچانتے تک بھی نہیں ہے، بس صرف اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ اذان ہونے کے بعد جب ہم اذان اپنے کانوں سے سنتے ہیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا ہمارے اندر وہ درد، وہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ اب اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، نماز کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے، یہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو وہ وصیت کرتا ہے، ماں باپ جو وصیت کرتے ہیں
وہ خالصتاً ہمدردی کی بنا پر وصیت ہوتی ہے، اس وقت کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یہی وصیت فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور اپنے ملازموں کا، نوکروں کا، غلاموں کا خیال کرنا۔ یہ بار مرتے ہوئے جب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نصیحت وصیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ملازموں کا خیال کرنا، ان کا حق نہ کھانا، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنا، اور نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ کیسا عظیم یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا نماز والا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ باقی جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے کے سارے زمین پر دیے گئے، لیکن یہ واحد حکم نماز والا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر بلا کر یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے نمازوں کو نہیں چھوڑنا، ذکر اذکار نہیں چھوڑنا۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ اس کو پورا کیا جائے، سال میں 2 مرتبہ اس قرآن مجید کو پورا کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے، اس لیے اس کی عادت بنائی جائے قرآن مجید کو پڑھنے کی۔ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ کیسے ایمان لانا ہے قرآن مجید پر؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ حالانکہ ہم تو پہلے مومن ہیں، اس کے باوجود یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر اتارا، اور یہ آخری کتاب، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ آپ آخری نبی جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ آپ کا پیغام سنا تو غمگین ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میرا آنا بھی دنیا میں ختم، اس لیے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، اس لیے جو بھی آپ کے بعد دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا، لعین ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ یہ آخری امت، آخری کتاب، آخری نبی، تو اس پر ایمان لانا کہ یہ اس کے 30 پارے ہیں، 29، 28 یا 40 کہ بکریاں کھا گئی، یہ وہ سب غلط۔ اس کے 30 پارے، ایک ایک حرف، ایک ایک زبان اس کی محفوظ، اس لیے کہ اس کو لے کر آنے والے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لینے والے خود اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے ہی اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آیا کرتے تھے، 70,000 ان کے ساتھ فرشتے بطور سیکورٹی کے آیا کرتے تھے جب یہ قرآن مجید اترتا تھا، تو یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، تو یہ آخری جمعہ ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کریں گے، اور آگے جو ابھی جو رات جو شروع ہوگی چند گھنٹوں کے بعد جو رات، یہ بہت قیمتی رات ہے، عظیم رات ہے۔ ہم اس کو بازاروں کی وہ زینت بنا دیتے ہیں، یہ بہت اہم رات ہے، برکت والی رات، بخشش والی رات۔ اس لیے میرا یہ پیغام کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر کسی سے کوئی دکھ اور تکلیف پہنچ جائے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، وہ ہم سے معافی مانگے نہ مانگے، ہم معاف کر دیں، ہم معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس کو قیمتی بنایا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ سارا مہینہ ہم اللہ کی عبادت میں مشہور ہے، تو اب یہ انعام دینے کا رات، لیلۃ الجائزہ، انعام دینے والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملنا ہے، تو انعام جب ملتا ہے تو وہاں پر ہم جمع ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم وہ بکھر جاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے انعام لینا ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں ہم نے جمع ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انعام عطا فرمائیں گے بخشش کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ فی کس گندم کے اعتبار سے ادھر وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، وہ فلیکس لگی ہوئی ہے، 250 یا جتنی بھی اس کی وہ قیمت بنتی ہے، 2 سیر گندم کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے وہ آپ ادا کریں یہ صبح عید سے پہلے تاکہ غریب بھی اس میں وہ شامل ہو جائیں۔ اور بہرحال آپ نماز عید کے لیے آئیں گے مکمل تیاری کے ساتھ۔ نماز عید یہاں پر انشاءاللہ تعالی جہاں آپ تشریف فرمائیں 7:30 پر 7:30 بجے انشاءاللہ کھڑی کر دی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔